کہ رمضان المبارک میں تہجد کی نماز آیا پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جی آپ کا یہی سوال ہے، مولانا جواب دیں گے جی۔ میری بیٹی، اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تہجد اور تراویح دو نمازیں نہیں ہیں۔ یہ تہجد اور تراویح جو دو نمازیں ہم سمجھتے ہیں نا کہ تراویح کوئی الگ نماز اور تہجد الگ، اس سے سارا مغالطہ پیدا ہوا۔ رسول کریم علیہ السلام نے رمضان المبارک میں کوئی الگ نماز نئی نہیں پڑھی، وہ 11 رکھتے ہیں جو آپ سارا سال، وہ اگر پہلے وقت پڑھ لی جائے آسانی کے لیے کہ سارے لوگ پچھلے وقت نہیں اٹھ سکتے، اس لیے رمضان کی برکتوں سے یہ خالی نہ رہ جائیں، انہیں یہ موقع دیا گیا کہ وہ اول وقت ہی اگر وہ 11 رکھتے پڑھ لیں تو یہ حصہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے رمضان المبارک کا فیوز اور برکات کا وہ حاصل کر لیں گے۔ نماز ایک ہی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم ہیں، دیوبند کے صدر المدرسین سے، بخاری کی شرح میں خود لکھتے ہیں کہ کوئی شخص جس نے دین کو پڑھا اس میں شک نہیں کر سکتا کہ حضور کے زمانے میں تہجد اور تراویح دو نمازیں نہیں تھی۔ کبھی نہیں ایسا ہوا کہ آپ نے تراویح پڑھی پھر تہجد پڑھی، ایک ہی نماز تھی، ایک ہی اس کی رکعتیں تھی 11۔ اول وقت اگر پڑھ رہے ہیں تو بعد میں لوگ، اللہ رسول نے نہیں تراویح کہا نہ صحابہ نے، بعد میں لوگوں نے ایک نام رکھ لیا صلاۃ التراویح۔ چلو یہ پہلے پڑھ لیں تو تراویح ہے، یہی پچھلے وقت پڑھیں تہجد ہے، اور بعد میں کچھ نیک لوگوں نے یہ محسوس کر کے کہ ہم نے یار تہجد کا اصل وقت بھی چھوڑا، پہلے وقت آسانی سے پڑھنے لگے، اس لیے ہمیں یہ ڈبل کرنی تھی۔ وہ جو نا آخری رات کا حصہ ہے اس کا جو ثواب ہے اس کی محرومی اس طرح دور کریں، تلافی کریں کہ تعداد دگنی کریں۔ انہوں نے 11 کو 22 کر دیا اور وطر رکھنے کے لیے کہ تاک رہیں اس کو 23 کر دیا۔ یہ بھی نیت کوئی بری نہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان بیچاروں نے سوچا کہ اگر تہجد جو اصل وقت تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، اور یہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کہتے تھے لوگوں کو تراویح پڑھتے دیکھ کر کہ لوگوں جس وقت تم سوئے رہتے ہو وہ اس سے افضل ہے جو آپ تم پڑھتے ہو، اور اسی لیے آپ خود نہیں اس نماز میں شامل ہوتے تھے، حضرت عثمان نہیں شامل ہوئے، علی نہیں شامل ہوئے، یہ سب تہجد کے وقت پڑھتے تھے۔ اس لیے بیٹا آپ بھی اگر کوئی عشاء کی 4 رکعتیں اور 2 سنتیں پڑھ کر آرام سے سو جائے اور تہجد کے وقت اٹھ کر 11 رکعتیں پڑھے تو افضل اور اعلیٰ نماز یہی ہے۔ ابن رشد لکھتے ہیں بدایۃ المجد میں کہ ساری امت کے جمہور علماء متفق ہیں کہ افضل نماز وہی ہے جو پچھلے حصے رات میں پڑھی جائے، مگر باقی اگر کوئی پہلے بھی پڑھ لیتا تو وہ ناجائز نہیں۔ صحابہ کا طرز عمل ہے 8 پڑھے 20 پڑھے، اور کئی تابعین جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور وہ 36 بھی مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، نفل ہے بند نہیں، مگر اصل نماز جو ہے وہ تہجد ہی ہے، اس کا ایک دوسرا نام تراویح رکھا، ورنہ قرۃ العین بچہ کوئی یہ الگ نماز نہیں ہے۔ اس لیے جس نے تراویح پڑھ لی اس کو اب تہجد کی ضرورت نہیں، تہجد ہی تھی تو اس نے پہلے وقت پڑھ لی۔ ویسے اگر کوئی جاگے اور کچھ نفل پڑھنے کو اس کا جی چاہے تو حرام نہیں، موقع ہو ساری جو 2-4 جتنے جی چاہے نفل پڑھ سکتا، مگر تہجد ہو چکی، اصل نام اس کا قیام اللیل، رات کو جاگنا عشاء کے بعد، وہ ہو گیا۔ اور عام طور پر بھی آپ بیٹا یہ یاد رکھیں، حنفی علماء بھی مانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کبھی محسوس کرے سال بھر میں بھی کہ آج تہجد کے وقت مجھ سے نہیں اٹھا جائے گا تو عشاء کے بعد بھی وہ 11 رکعتیں پڑھ لے تو اس کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کیونکہ عشاء کی 2 سنتیں جب پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد فجر ہونے تک ایک ہی نماز کا ٹائم ہے، یہ قیام اللیل ہے۔ پہلے حصے میں پڑھ لیں، درمیان میں پڑھیں، آخر میں جا کر پڑھیں، آخری وقت زیادہ افضل ہے۔